वज़ीर-ए-आज़म का आवाम को रिलीफ के लिए 21 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतों में 15 रुपए लीटर कमी होगी। 70 लाख गुरबा को 3,000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। यूटिलिटी बिल्स 3 एक साथ में अदा किए जा सकेंगे। इमरान खान कहते हैं छोटे दरमियाने तबके और ज़राअत के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए मजीद 50 अरब, मेडिकल वर्कर्स के लिए 50 अरब मुख्तस। अशियाए ज़रूरिया पर टैक्सेस खत्म या इंतहाई कम कर दिए। सबसे ज़्यादा ख़तरा आज हमें कोरोना से नहीं है, कोरोना से खौफ में आके गलत फैसले करने का है। लॉकडाउन तो जब हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की थी, अभी सिर्फ 21 केसेस थे, तो लॉकडाउन तो तब ही शुरू हो गया था। लॉकडाउन की किस्में हैं, जो आखिरी स्टेज है लॉकडाउन की, वो है कर्फ्यू। कोरोना का खतरा, वज़ीर-ए-आज़म का मुकम्मल लॉकडाउन ना करने के फैसले का दिफा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ज्यादा खतरा कोरोना से नहीं, कोरोना से घबराकर गलत फैसलों से है। लॉकडाउन की आखिरी स्टेज कर्फ्यू है। हम कर्फ्यू लगाने के असर को समझ नहीं रहे। ऐसा ना हो हमारे इक़दामात कोरोना से ज्यादा तबाही मचा दे। हफ्ता 10 दिन तक लॉकडाउन की सूरत हाल देखेंगे। मजीद कहा, वो तमाम फैसलों के जिम्मेदार हैं, कोई फैसला उनसे पूछे बगैर नहीं किया जाता। बुनियादी शरह सूद मजीद 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी से 11% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने चंद दिनों के दौरान दूसरी मरतबा पॉलिसी रेट में कमी का ऐलान किया। मरकजी बैंक के मुताबिक शरह सूद में मजीद कमी का फैसला मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए किया गया। ताजरों और सनतकारों का फैसले का खैर मकदम। आरिफ हबीब बोले, हुकूमत ने बरवक्त कदम उठाया, शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान बन सकता है। मुश्किल वक्त में चीन भरपूर मदद कर रहा है। कल 1 लाख मास्क पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं, जुमेरात को 50,000 टेस्ट किट्स दस्तयाब होंगी। निजी शोबे को भी बाहर से तिब्बी सामान मंगवाने के लिए हर मुमकिन सहूलियात दे रहे हैं। चीन से सामान की फराहमी के लिए 28 मार्च को एक दिन के लिए बॉर्डर खोलेंगे। मुल्क में घी का 80,000 टन का स्टॉक मौजूद है। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार कहते हैं कि दालों की कीमतें आलमी मंडी में कम हो रही हैं। पाकिस्तान में भी अप्रैल से दालों की कीमतों में कमी आ जाएगी। मुल्क में सब्जियों और पोल्ट्री के स्टॉक में कमी नहीं आएगी। पिछले साल 40 लाख टन गंदम खरीदी थी, इस साल 82 लाख टन गंदम खरीदेंगे। पंजाब काबीना ने कोरोना ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी भी दे दी। किसी भी शख्स की नकलो हरकत को कंट्रोल किया जा सकेगा। पंजाब में 10,000 डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ की भी भर्ती की मंजूरी। आलात की खरीदारी के लिए महकमा सेहत को 11 अरब रुपए जारी। बलूचिस्तान को 1 अरब रुपए इमदाद देने की तौसी। बल्दियाती इलेक्शन 9 माह के लिए मुलतवी करने का फैसला। स्कूल्स की छुट्टियों और फीसों के मामले पर कमेटी कायम। हो गए आज 87 अफराद जानलेवा वायरस की भेंट चढ़ गए। मरने वालों की तादाद 422 हो गई। हुकूमत का मजीद सख्त हिफाजती इक़दाम करने पर गौर। बर्मिंघम, मैनचेस्टर, वॉल्सल और दीगर शहरों में भी कोरोना के वार जारी। ओल्डहम के पाकिस्तानी नयाद शहरी राजा मोहम्मद यूनस खूनी वायरस का शिकार होकर चल बसे। मरहूम का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी समानी से था। बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तानी नयाद अरकान पार्लियामेंट की कोशिशें रंग ले आईं। भरपूर दबाव के बाद हुकूमत मुजव्वज़ा बिल से मैयतें जलाने के शिक खारिज करने पर मजबूर हुई। MP नाज शाह, लॉर्ड कुर्बान हुसैन और दीगर MPs का इजहार ख्याल। थाईलैंड में कोरोना वायरस मजीद 3 जिंदगियां निकल गया। कोरोना वायरस के मजीद 106 केस मंजर-ए-आम पर आ गए। मरीजों की मजमूई तादाद 827 तक पहुंच गई। बैंकॉक एयरपोर्ट पर फंसे 51 पाकिस्तानी अभी तक इमदाद के मुंतज़िर।
سعودی عرب میں مقیم پاکستانی جذبہ خدمت سے سرشار پاکستانی کمیونٹی نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دارالحکومت ریاض میں آگاہی مہم شروع کر دی. شہریوں میں ماسک بھی تقسیم کیے. اسپین میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کے لیے بارسلونا کونسل خانے میں ہیلپ لائن ڈیسک قائم. کونسل جنرل علی عمران چودھری کہتے ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں کونسلیٹ کا عملہ ہم وطنوں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. We've all seen the pictures online of people who seem to think they're invincible. Well, you're not. Enough is enough. Go home and stay home. حفاظتی اقدامات پر عمل نہ کرنے والے کینیڈین شہریوں سے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سخت ناراض. کہتے ہیں بہت ہو گیا، اب شہریوں کو اپنے گھروں میں رہنا ہوگا. کئی ریاستوں میں کورونا کے وار جاری، مسیساگویا میں ایمرجنسی نافذ. فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں یوم پاکستان کے حوالے سے سادہ مگر پروقار تقریب. سفیر پاکستان معین الحق نے اپنی فیملی اور سفارتی عملے کے ساتھ شرکت کی. پاکستانی کمیونٹی کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ہدایات پر سختی سے عمل کرے، سفیر پاکستان کی اپیل. اس سال جولائی میں شیڈول اولمپک مقابلے اب 2021 میں کرائے جائیں گے. انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے فیصلہ جاپانی حکام کی مشاورت سے کیا. بچوں کو وائرس سے بچنے کا طریقہ بتایا. احسن خان اور اداکار تیمور نے بھی حفاظتی تدابیر پر مشتمل ویڈیو پیغام جاری کیا. ابھی گورنمنٹ انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے. ہم سب نے باہر نہیں جانا ہے، باہر وائرس ہے. گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ آپ بیمار نہ ہو، اس لیے آپ سب میں سے ابھی کسی نے نہیں جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری. ناظرین، وزیر اعظم نے عوام کے لیے آج بڑے معاشی پیکج کا اعلان کیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات 15 روپے سستی ہو رہی ہیں. غریب گھرانوں کو 3000 ماہانہ بھی دیا جائے گا. حکومت کے معاشی پیکج کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے. کورونا سے بچاؤ کے لیے علماء کی اپیل اور پنجاب حکومت کے آرڈیننس کا بھی ذکر ہوگا. لیکن بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک اور اچھی خبر سے کہ پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں 15 روپے کمی کا اطلاق آج رات سے ہونے کا امکان ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن آج رات ہی جاری کر دیا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے عوام کے لیے آج بڑے معاشی پیکج کا اعلان کیا ہے. ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے کورونا کے معاشی اثرات کا مقابلہ کرنے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بڑے معاشی پیکج کا اعلان کیا. وزیر اعظم نے عوام کو پیٹرولیم مصنوعات میں 15 روپے فی لیٹر کمی کی خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی ساتھ مزدور طبقے کے لیے 200 ارب روپے بھی رکھے گئے ہیں. سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا، غریب گھرانوں کو 3000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے. غریب گھرانوں کے لیے 150 ارب روپے کا پیکج رکھا ہے. بجلی کے 300 یونٹ خرچ کرنے والے اپنا بل 3 مہینے کی قسطوں میں ادائیگی کر سکیں گے. اشیاء ضروریہ پر ٹیکسز ختم یا انتہائی کم کر دیں گے. ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لیبر ہے اس کے لیے ہم 200 ارب روپیہ ہم نے اب رکھا ہے. یہ اس کے علاوہ جو پروونسز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے یہ جو لیبر اب رہ جائے گی، جو اب بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے لیے ہم بزنس سے بھی بات کر رہے ہیں. دوسری چیز جی انڈسٹری، ایکسپورٹ اور انڈسٹری، یہ سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہے. اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا، 2 فیصلے کیے کہ ہم ان کو فوری طور پہ 100 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ دے دیں گے اور ساتھ ساتھ ان کے پرنسپل اور انٹرسٹ کے اوپر ہم نے ڈیفر کروا دیا. تیسری چیز اسمال اور میڈیم انڈسٹری اور ساتھ اس کے ایگریکلچر جو ہمارا زرعی شعبہ ہے. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے ہم نے 100 ارب روپیہ اس کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے رکھا ہے. چوتھا، جو ہماری سب سے خاندان وہ جو سب سے مشکل حالات میں ہیں ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم
4 مہینے کے اندر 150 ارب روپیہ ہم ان کے لیے رکھ رہے ہیں. اس میں 3000 روپیہ مہینہ ان کو ہم ان فیملیز کو دیں گے, اور ہم یہ بھی پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اندر صوبے بھی آ کے ہمارے ساتھ جوائن کریں تاکہ ہم مزید ان کی ہم مدد کر سکیں. یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے ہم نے 50 ارب روپیہ اور دیا ہے تاکہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل چیزیں رہیں تاکہ عام آدمی آئے اور جو لوگ اس سے کھانے پینے کی چیزیں خرید سکیں. ویٹ پروکیورمنٹ کے لیے ہم نے 280 ارب روپیہ رکھا ہے. پھر ہمارا 7واں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 15 روپے کا ہم کٹ کر رہے ہیں. پیٹرول, ڈیزل, کیروسین اور لائٹ ڈیزل, ان ساروں کو ہم 15 روپے پر لیٹر کم کر رہے ہیں. پھر 8واں ہمارا جو بجلی ہے اور گیس, بجلی کے جو 300 یونٹ کنزیوم کرنے والے ہیں جو کہ پاکستان میں 75% لوگ ہیں, ان کی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 3 مہینے کی قسطوں کے اندر اپنا بل دے سکتے ہیں. اسی طرح جو 81% گیس والے جن کی 2000 روپیہ مہینہ جن کا خرچہ آتا ہے, اس کو بھی ہم نے 3 مہینے کے لیے قسطوں پہ ڈال دیے. پھر ہم نے جو 50 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے میڈیکل ورکرز کے لیے, جو ان کے لیے اکوپمنٹ ہم نے لینی ہے, ان کے لیے مدد کرنی ہے. کھانے پینے کی چیزیں ہیں, گھی ہے, چینی ہے, پلسز ہیں یا دالیں مختلف قسم کی, ان کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ یا ختم کر دیے ہیں یا ریڈیوس کر دیے ہیں, اور حفیظ شیخ آپ کو اس پر ڈیٹیل دے دیں گے. 100 ارب روپیہ رکھا ہے صرف سیپریٹ کہ ہم اب یہ دیکھتے رہیں گے کہ اس کا یہ جو ہم اب کبھی بھی ایسا پاکستان میں سچویشن نہیں ہوا اس طرح کا لاک ڈاؤن, تو اس لاک ڈاؤن کے اثرات کے لیے کیا ایمرجنسیز نکلیں گی, اس کے لیے ہم نے 100 ارب روپیہ رکھا ہے. پھر NDMA کے لیے جنرل افضل بیٹھے ہوئے ہیں, 25 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے. اس کا صرف مقصد کٹس لینا ہے, جو بھی ہمیں پروکیور کرنی ہے دنیا سے چیزیں, اس کے لیے ہم نے وہ رکھا ہے. اور جو آخر میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, اس کے لیے میں ایک سیپریٹ انشاءاللہ 3-4 دنوں کے اندر آپ کے سامنے آؤں گا, کیونکہ سب سے ضروری ہے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری چلے. کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے اثرات کے نمٹنے کے لیے حکومت کا 70 لاکھ غربا کے لیے 21 ارب روپے کے معاشی پیکج کا اعلان. رقوم کی ترسیل کے لیے مربوط اور تیز ترین نظام اپنایا جائے گا. یوٹیلیٹی بلز کی 3 اقساط میں ادائیگی ہوگی. تفصیلات اسلام آباد سے راہیل حسن کی اس رپورٹ میں. غریبوں کے لیے معاشی پیکج تیار. وزیر اعظم عمران خان نے 70 لاکھ غربا کے لیے 21 ارب روپے کے معاشی پیکج کا اعلان کر دیا. غربا کو 3000 روپے بطور وظیفہ دیا جائے گا. حکومت کا اعلان کردہ وظیفہ غربا تک کیسے پہنچایا جائے گا, اس کے لیے مختلف آپشنز موجود ہیں. احساس پروگرام اور بیت المال کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. وزیر اعظم کے احساس پروگرام میں 42 لاکھ غربا رجسٹرڈ ہیں. معاون خصوصی برائے تخفیف غربت ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت 1 کروڑ متاثرین کے لیے فی خاندان 12,000 روپے دیے جائیں گے. 20,000 تنخواہ لینے والے متاثرین کی بھی مدد کی جائے گی. اس حوالے سے باقاعدہ تفصیلات جلد پبلک کی جائیں گی. حکومت صوبائی اور ضلعی سطح پر بھی غریبوں کو وظیفہ فراہم کرنے کا پلان کر رہی ہے. رقوم کی ترسیل کے لیے مربوط اور تیز ترین نظام کو اپنایا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عوام کے لیے یوٹیلیٹی بلز میں بھی سہولیات دینے کا اعلان کیا گیا ہے. عوام یوٹیلیٹی بلز 3 اقساط میں ادا کر سکتے ہیں. یہ سہولیات مارچ کے یوٹیلیٹی بلز پر دستیاب ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے کہ پاور ڈویژن اور سوئی گیس کی جانب سے ریلیف پیکج پر عمل درآمد کی تیاریاں جاری ہیں. گیس بلوں کے حوالے سے بھی اسی طرح عمل کیا جائے گا. یوٹیلیٹی بلز کو 3 قسطوں میں ادا کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طریقہ کار جلد وضع کیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ملک بھر میں کرفیو کے متحمل نہ ہو سکتے ہیں. ہمیں زیادہ خطرہ کورونا سے نہیں ہے, کورونا سے خوفزدہ ہو کر غلط فیصلے کرنے سے ہے. مزید کہا کہ ہمیں اپنے کیے گئے اقدامات کے بارے میں سوچنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ 2 ہفتے بعد کرفیو لگانا پڑے. ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. ایسے ایک تاثر دیا جا رہا ہے افراتفری کہ جی لاک ڈاؤن ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا تو ملک تباہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں آج سب سے پہلے یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں, میں پھر کہتا ہوں, سب سے زیادہ خطرہ آج ہمیں کرونا سے نہیں ہے, کرونا سے خوف میں آ کے غلط فیصلے کرنے کا ہے. جو بھی ہم چیز کریں گے, کیا جو اس کے اثرات ہوں گے, کیا وہ کرونا سے زیادہ تو نہیں تباہی مچا دیں گے معاشرے میں.
تو لہٰذا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں ایک چیز، لاک ڈاؤن تو جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی تھی، ابھی صرف 21 کیسز تھے، تو لاک ڈاؤن تو تب ہی شروع ہو گیا تھا۔ لاک ڈاؤن کا مطلب اسکول بند کر دیے، پبلک گیدرنگز سارے ہم نے اس وقت قدم اٹھا لیے کہ کوئی بھی ایسی گیدرنگ نہ ہو، کیونکہ کرونا کا ہم سب جانتے ہیں اس کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ بڑی تیزی سے، جتنے زیادہ جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے اندر تیزی سے پھیلتا ہے۔ تو وہ تو ہم نے شروع میں ہی کر دیا جب وہ 21 کیسز تھے، ہم نے جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کی۔ لاک ڈاؤن کی قسمیں ہیں، جو آخری سٹیج ہے لاک ڈاؤن کی وہ ہے کرفیو۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ کرفیو لگانے کا جو اپنے معاشرے میں امپیکٹ پڑے گا، ہم اس کو سوچ نہیں رہے صحیح طرح۔ ہماری 70 سال کی تاریخ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کیا ہے، انگلش میڈیم، سارا زور اس پہ، سارا پیسہ ادھر، باقی ہمیں پرواہ نہیں کہ نیچے آہستہ آہستہ اردو میڈیم، دینی مدرسوں کا کیا حال ہے۔ ہمارے جو عدالتی نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت طاقتور کی ایک اس ملک کے اندر سسٹم ہے ججمنٹ کا، کمزور کا دوسرا، جیلوں میں چلے جائے، جیل کمزور لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بلیٹن میں آ وقت ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ برطانیہ میں کورونا وائرس کے حوالے سے صورتحال انتہائی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، جہاں ہلاکتوں کی تعداد 422 ہو چکی ہے اور آج 87 افراد اس وائرس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ اس صورتحال کے حوالے سے تازہ ترین معلومات لیتے ہیں 92 نیوز UK کے بیورو چیف غلام حسین امان سے۔ جی غلام حسین امان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، اور حکومت کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اپنا رہی ہے؟ جی بالکل، برطانیہ کے اندر آج جو ہے لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک خطرناک حد تک جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 83 مور جو ہے وہ ڈیتھس ہو چکی ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے، اور مجموعی تعداد برطانیہ میں 422 ہو چکی ہے۔ ایک اس آج کے جو یہ ڈیتھس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے محکمہ صحت اور گورنمنٹ بھی کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے، اور ان کا آج جو ہے وہ بریفنگ کے اندر کہنا تھا کہ اور مزید سخت جو میئرز ہیں وہ لیے جائیں گے تاکہ برطانیہ کے اندر یہ جو بڑھتی ہوئی ریشو ہے اس کو کم کیا جائے۔ اس سے قبل جو ہے وہ 2 سے زائد افراد جو ہے وہ کھڑے ہونے پر ایک جگہ پر جو ہے برطانوی حکومت نے پابندی لگائی ہے۔ اس کے علاوہ تمام بڑے بڑے شاپنگ مال، تمام سینٹر، سینماز، ہر چیز جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود جو ڈیتھ ٹول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ برطانوی حکومت، تمام جو ماہرین ہیں وہ سر جڑے بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی یہ جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور اس بات کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ لوگ ورک فرام ہوم گھروں میں بیٹھ کے کام کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت 92 نیوز کی بھی جو ساری ٹیم ہے وہ بھی یہی کوشش کر رہی ہے کہ حتی الامکان جو ہے وہ گھر کے اندر سے ہی کام کیا جائے، تاکہ جو سلوگن حکومت کا اسٹے ایٹ ہوم اس سلوگن کی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا جائے، گھروں کے اندر سے کام کیا جائے تاکہ کم سے کم باہر سوشل گیدرنگ ہو، کم سے کم باہر نکلا جائے، تاکہ اس طرح کے یہ جو کرونا وائرس کا جو پھیلاؤ ہے اس کو روکا جائے۔ NHS کا سسٹم ہے وہ کولیپس کر سکتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد کے اندر سکت نہیں ہے اس نیشنل ہیلتھ سینٹر کے پاس کہ وہ نیشنل ہیلتھ سروس کے پاس کہ وہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ داخل کر سکے یا ان کا علاج کر سکے۔ اس لیے برطانوی حکومت بھی بار بار یہ اپیل کر رہی ہے کہ اسٹے ایٹ ہوم، گھر کے اندر سے کام کریں۔ اسی لیے بار بار یہی اپیل دہرائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سوشل گیدرنگ کم سے کم کی جائے، بہت ضروری کام سے باہر نکلا جائے تاکہ اس کے پھیلاؤ کو جو ہے وہ روکا جائے، کیونکہ جس طریقے سے ایک دم جو ہے وہ اموات ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے چینل کے توسط سے بھی لوگوں سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ جتنا ہو سکے وہ گھر کے اندر ہی رہیں اور اس وبا سے جلد از جلد ہم جان چھڑا سکیں۔ جی، برطانیہ میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد برمنگھم کی صورتحال جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ 92 نیوز خاور راجہ۔ خاور، ایمرجنسی کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، گزشتہ رات برطانوی وزیر اعظم نے عوام سے اپنے خطاب میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ شرح اموات بڑھنے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے افیکٹ ہونے کے بعد یہ سٹیپ لیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی جو سیفٹی ہے، جو حفاظت ہے، اس کو یقینی بنایا جائے۔ اس حوالے سے برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تمام جو کمیونٹی ہے،
तमाम बरतानिया के जो शहरी हैं वो घरों से गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। इस हवाले से उन्होंने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी आवाम को दी है कि आप अशियाए ज़रूरत यानी कि अशियाए खुर्दोनोश खाने पीने के अशिया के लिए आप दुकान पर एक बार जा सकते हैं। इसके अलावा आप सुबह की वॉक या दिन के टाइम किसी भी वक्त एक बार वॉक के लिए जा सकते हैं। जो ज़रूरी काम काज के सिलसिले जैसा कि लोग मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, हॉस्पिटल्स हो गए या जो वेयर हाउसेज़ मेडिकल सप्लाई करते हैं, इसके अलावा जो सिक्योरिटी या इस तरह के दीगर इदारे हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनमें काम करने वाले लोगों को भी सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए गए हैं ताकि अगर पुलिस या दीगर इदारे उनको रोकें तो वो बर वक्त उनको दिखाकर अपने काम पे जा सकें। इसके अलावा जो लोग बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, उनको घरों में रहने की ताकीद कर दी गई है और उस हवाले से पुलिस और दीगर जो हैं टीमें वो तश्कील दे दी गई हैं जो कि लोगों को खाना और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी उनके घरों पर पहुँचाएँ ताकि एल्डरली अफराद का इस वायरस के हवाले से ज़्यादा अफेक्ट होने का चांस है, उनको बचाया जा सके। इसके अलावा अगर बर्मिंघम की बात की जाए तो आज बर्मिंघम की जो सड़कें वो बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रही हैं। अभी तक जो इंतहाई ज़रूरी काम काज पर जाने वाले लोग हैं वहीं दिखाई देते हैं। अलबत्ता चंद वेयर हाउसेज़ ने क्योंकि अहकामात जो हैं वो गुज़श्ता शब को जारी किए गए तो अभी तक लॉकडाउन के ऑर्डर नहीं जारी किए। तकरीबन आज के बाद जो चंद एक वेयर हाउस जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं आज उनको भी हॉलीडे दे दी जाएंगी। जी। बर्मिंघम में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले मुसलमानों की मैयत को गुस्ल देने, नमाज जनाजा के बाद दफना कर वापस आने वाले टैक्सी ड्राइवर रजाकार मोहम्मद अजहर ने 92 न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद कासमी से खुसूसी गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या बताया है, आइए देखते हैं। यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बर्मिंघम में काफ़ी तादाद मौजूद है और यहाँ तकरीबन पिछले 1-2 दिन से काफ़ी ये शोर शराबा था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो इस करोना वायरस से जहाँ बाक हो जाते हैं तो उनका नमाज जनाजा और गुस्ल और कफन और ये सारा सिस्टम और दफनाने का मुश्किल है। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं अजहर साहब जो यहाँ सेंट्रल मास्क में मौजूद होते हैं, वॉलंटियरली काम करते हैं। ये मेरा काम नहीं है, ठीक, मैं जो सिर्फ वॉलंटियर हूँ, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो मेरा टैक्सी का काम तो वैसे ही डेड हुआ है। तो इन्होंने अपील की थी फ्यूनरल वालों ने कि आने वाले दिनों में बर्मिंघम में कम अज़ कम अल्लाह ना करे अस्तगफिरुल्लाह 900 डेथ्स हो सकती हैं इस बीमारी की वजह से। तो इन्होंने अपील की कि इनको वॉलंटियर्स चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के हुक्म से मैं वॉलंटियर किया। तो आज अभी एक माई साहिबा जिनकी डेथ हुई थी उनको दफना के आ रहा हूँ। पहली बार मैंने ऐसा गाड़ी लेकर गया, उन्हीं की गाड़ी थी ये, बिकॉज वो भाई साहब फ्यूनरल वाले वो तो काफ़ी हॉस्पिटल वगैरह में बिजी हैं। तो जैसे ही हम माई साहबा को गुस्ल दे के फारिग हुए तो उनका फ़ोन आया कि उनके खामद भी जो है ना वो भी जल्द से शायद इसी बीमारी के अल्लाह वालम इसका मुझे इल्म नहीं है, पर वो भी आज ही कल उनका बेरियल है। तो मैं तो इतना कहूँगा अपने जितने भी मुसलमान भाई सुन रहे हैं कि ये जो बेरियल का है ना, इसके लिए अपील जहाँ भी जिस शहर में भी रहती हैं आप जितना भी कर सकते हैं ना, जो आप सेहतमंद हैं, अल्लाह को सेहत दी है, तो कोशिश करें प्लीज़ हेल्प आउट योर लोकल फ्यूनरल्स इफ़ दे आस्क फॉर इफ़ दे अपील टू यू। बाकायदा जनाजा हुआ, माई साहबा को हमने गुस्ल दिया, उनकी एज होगी तकरीबन 74। तो उनके खामद भी जो है ना वो हस्बैंड वो भी कल उनका बेरियल होगा इंशाल्लाह। Any city where you are, help your local community out wherever you can, but you have to be safe. If you are suffering from something, you are diabetic or you are asthmatic or something wrong with you, obviously we can't say to you to come out. But if you are healthy, alhamdulillah, please do come forward. बहुत शुक्रिया आज़र साहब, आपने टाइम दिया और बड़ी अहम मालूमात हमसे शेयर की। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जिस तरह इन्होंने सपोर्ट किया और आगे निकले, इसी तरह बाकी लोग जो इस वक्त देख रहे हैं हमें और जिनमें जज्बा है दूसरों की खिदमत करने का, वो भी बाहर आएँ, अपने आप को महफूज भी बनाएं, अपने बच्चों को महफूज बनाएं, अपनी कम्युनिटी को महफूज बनाएं और दूसरे की सपोर्ट के लिए भी बाहर निकलें। जी। बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तानी नयाद एमपीज़ और लॉर्ड की कोशिशों से हुकूमत ने मुजव्वज़ा बिल की वो शिक वापस ले ली जिसमें तजवीज़ पेश की गई थी कि कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने की सूरत में मैयत को जला दिया जाएगा। इस हवाले से एमपी नाज शाह और लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, आइए देखते हैं। इमरजेंसी कोरोना बिल के हवाले से पिछले चंद दिनों में पूरे मुल्क में मुसलमान कम्यूनिटी की तरफ से बहुत ही तशवीश का इज़हार किया जा रहा था, क्योंकि इस इमरजेंसी कोरोना बिल के अंदर गवर्नमेंट ये चीज़ जो है ये ला रही थी कि अगर मुल्क में अमवात ज़्यादा हो जाएं
قبروں کی جگہ کم پڑ جائیں، سسٹم جو ہے وہ کوپ نہ کر سکے، تو میتوں کو ان کے لوائقین کی مرضی کے بغیر جلایا جا سکے، جس کے لیے بہت سے پارلیمنٹرین نے کراس پارٹیز، لبرل ڈیموکریٹس، کنزرویٹو نے مل کر کے، بہت سارے لوگوں نے، خاص کر کے ان میں جو مسلمان اور جوئش کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایم پیز اور لورڈز تھے، انہوں نے مل کر کے کوشش کی ہے کہ ایسا نہ ہو۔ بریڈ فورڈ سے تعلق رکھنے والی ممبر آف پارلیمنٹ ناز شاہ اس معاملے میں ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ لا رہی تھیں، جس میں گورنمنٹ سے کہا جا رہا تھا کہ وہ ایسا کرنے سے باز رہیں، اور اس امینڈمنٹ نے آج ڈسکس ہونا تھا اور اگلے 2-3 دنوں کے اندر اندر اس میں بحث بھی ہونی تھی اور ووٹ بھی ہونا تھا۔ البتہ میں یہ بات آج اپنے برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں اور دیگر کمیونٹیز کو بتاؤں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پتہ چلا ہے، ناز شاہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ناز شاہ، سعید وارثی اور ہم سب کی جو لابی تھی، جو ہماری اس کے دباؤ تھا گورنمنٹ پہ، اس پہ گورنمنٹ نے یہ ایگری کیا ہے کہ وہ ایمرجنسی کرونا بل میں میتوں کو جلانے والا معاملہ جو ہے وہ اس سے نکال دیں گے، لہٰذا اب اس میں وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ گورنمنٹ نے ہم سب کی جو رائے تھی اس کا احترام کیا ہے، اور مسلمانوں، یہودیوں اور دوسرے لوگوں کو جن کے مذہب کے یہ خلاف ہے میتوں کو جلانا، ان کے جذبات، ان کے خیالات، ان کے مذہب کا احترام کیا ہے۔ I have tabled an amendment to the emergency bill, the coronavirus bill that the government is bringing to Parliament to give them extra powers to deal with the outbreak. Muslim and Jewish communities in particular are worried that some of that legislation could lead to their loved ones being cremated instead of being buried should capacity issues arise. My amendment responds to that concern and gives legal protection to communities. And should there be a capacity issue, that we have to consult, local authorities must consult next of kin and, where needed, local faith-based organisations that can support the councils when need be, which is what happens up and down the country. In any case, faith organisations step up and support local services. And this is no different. So I'm seeking those legal protections for communities to give them the reassurances. Over 100 MPs, I'm very pleased to say, have supported my amendment, and many organisations, including the Muslim Council of Britain, MINAB, the British Board of Deputies for British Jews, and many others have signed up and supported it. But we need more support. So can I ask you to visit my Facebook page, Naz Shah MP, and see if your MP has signed up to the amendment, and if not, ask them to support the amendment so that we can assure that the government responds to the community's concerns. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے برطانیہ بھر میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ والسون میں بھی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ سینکڑوں لوگ اس وقت اس موذی مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ 2 لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ مزید تفصیلات عرفان احمد فراز کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے شہر والسل میں بھی لاک ڈاؤن کے بعد زندگی کا پہیہ رک گیا۔ سڑکیں اور گلیاں ویران پڑی ہیں، بازاروں کی رونقیں ختم ہو چکی ہیں۔ کورونا وائرس نے والسل میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں، سینکڑوں لوگ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ والسل میں بھی برطانیہ کے دوسرے شہروں کی طرح ایک خوف کی فضا قائم ہے۔ اس وبا سے یہاں کچھ اموات بھی ہوئی ہیں۔ ایسے دشمن سے پالا پڑا ہے اس پردیس میں جس کا نہ کوئی ٹھکانہ ہے نہ سرحد۔ 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی، اور مشکل کی اس گھڑی میں ہم کو ایک قوم بن کر آگے آنا ہوگا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگی۔ برطانوی حکومت نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں ان پر پوری طرح عمل کریں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور جو ہمارے بھائی مہنگائی کر رہے ہیں، خصوصاً ہمارے مسلمان بھائی، مہربانی کر کے وہ اس سے باز آ جائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ So it's not the doctors and nurses who are the front line against this terrible virus. It's all of us. And we all need to take action if we're going to save this city. And there's some simple things that we can do. Keep washing our hands regularly and thoroughly. And more urgently, as the epidemic takes control, stay at home. آپ کے گھر میں آنے کے بعد آپ جب چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح وہ بچوں تک یا آپ کے گھر کے جو بوڑھے ہیں ان تک وہ ضرور پہنچتی ہیں۔ تو میں یہ پیغام ان تمام لوگوں کو دینا چاہوں گی جو اس کو سیریس نہیں لے رہے، مذاق سمجھ رہے ہیں۔
ज़िंदगी मजाक नहीं है, और अगर ज़िंदगी मजाक होती तो इतनी जानें ना जा चुकी होती। मुश्किल की इस घड़ी में हमें एज ए कौम आगे बढ़ना चाहिए और हमें हुकूमती इक़दामात जो हुकूमत इक़दामात उठा रही है उन पर अमल दरामद करके अपनी आवाम को बचाना चाहिए और इस वायरस को स्प्रेड करने से बचाना चाहिए। इस वक्त आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं बहुत सारी ये मसरूफ़ तरीन जगह है, लेकिन आज यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, लोग आइसोलेटेड हैं, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। और ये वायरस चूँकि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है, इसलिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि घरों में बैठे हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर रखी हैं और घरों में बैठ कर जो है ना इस बीमारी से बचने की तदबीर कर रहे हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत जो इक़दामात कर रही है उन पर अमल करना चाहिए। टेक वेज पर खाना पीना बंद किया हुआ है ताकि इस वायरस को दूसरों तक मुंतकिल होने से बचाया जा सके। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, वालसल। कैमरा टीम के साथ इरफान अहमद फराज, वालसल, बरतानिया। कोरोना वायरस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए आज़ाद कश्मीर के वज़ीर पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चौधरी रुखसार अहमद का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर के ज़रिए ही इस मूसी वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। मीरपुर में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं अपने इलाके खड़ी शरीफ और आज़ाद कश्मीर के जो हमारी अवाम है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर ये कोरोना वायरस तकरीबन 192 ममालिक हैं जिन पर ये कोरोना वायरस चला गया है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों को जो है वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त सोशलिज़म, आपस में मिलकर बैठना और करीब एक दूसरे के आना, ये बड़ी जो है वो गलत बात होगी। मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसके हवाले से प्रिकॉशन हमारी हुकूमत ने दिए हैं। अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन पर अमल करना चाहिए कि आप घरों से बाहर ना निकलें, अपने बच्चों को भी बाहर ना निकलने दें, और उसके बाद जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उन पर बिल्कुल ना करें। और जैसा कि हमारे अदारे हैं, पुलिस है, पाक फ़ौज है और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अदारे हैं, उनके साथ पूरा तामन करें, क्योंकि ये बीमारी जो है ये फैल चुकी है। और यहाँ पर तो फिर भी अल्लाह का करम है कि थोड़ी है, लेकिन ये ज़्यादा होने में देर नहीं लगती। इस पर ये अछूत टाइप बीमारी है जो आप इंग्लैंड का हाल देखें, आप वहाँ इटली, अमेरिका और यूरोप और सऊदी अरेबिया को देखें, हर तरफ ये फैल चुकी है, यानी दुनिया का कोई मुल्क इससे बच नहीं पाया। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे चाइना ने किया कि आपस में सोशल जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको ख़त्म किया और लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। मैं ये समझता हूँ कि हमें हर हाल में जो है इस प्रिकॉशन को लेकर चलना चाहिए और अपने जो प्यारे हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि अगर हम इस एक्टिविटीज़ को जारी रखेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। थाईलैंड में कोरोना वायरस मजीद 3 जिंदगियां निकल गया। आज थाईलैंड में कोरोना वायरस के मजीद 106 मरीजों की तस्दीक होने से मरीजों की मजमूई तादाद 827 तक जा पहुंची और मजमूई तौर पर हलाकतें 4 हो चुकी। मजीद तफसीलात इमरान यूसुफ की इस रिपोर्ट। थाईलैंड में कोरोना वायरस की वजह से हलाकतों का सिलसिला जारी है। आज मजीद 3 अफराद मौत की वादी में चले गए। थाई गवर्नमेंट इस सूरत हाल से सख्त परेशान है और उसकी रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। हुकूमत ने ट्रेन या बसों पर सफर करने वाले तमाम लोगों के लिए जरूरी करार दिया है कि वो मास्क को बतौर हिफाजती इकदाम पहन कर सफर करें। थाई वजीर आजम ने 26 मार्च 2020 से थाईलैंड में एमरजेंसी का ऐलान किया है और एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो अवाम को 25 मार्च को हतमी पॉलिसी के मुतालिक आगाह करेगी। वजीर आजम ने कमेटी को 6 नुकात पर मुश्तमिल हिफाजती तदाबीर का एजेंडा दिया है जिस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। कमेटी इन तमाम मुज़ाकरात का हर जाविया से जायजा लेकर उस पर हतमी फैसला करेगी और फिर ये नकात 26 मार्च 2020 को नाफिजुल अमल हो जाएंगे। बैंकॉक एयरपोर्ट पर 3 रोज से फंसे 51 पाकिस्तानी मुसाफिरों की मुश्किलात हल न हो सकी। उन्हें कब पाकिस्तान भेजा जाएगा किसी को खबर नहीं।
مسافروں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ مسافر کوریا، جاپان، ملیشیا، آسٹریلیا اور دوسرے ممالک سے پاکستان جا رہے تھے اور بینکاک میں ٹرانزٹ کی وجہ سے رکے تھے، لیکن حکومت کے فضائی آپریشن معطل کرنے کے فیصلے کی وجہ سے یہیں پر معلق ہو کر رہ گئے ہیں اور سخت پریشانی کے عالم میں ہیں۔ ان کی درخواست ہے کہ یہ تو پاکستانی حکومت ان کو تھائی لینڈ ایئر ویز سے آنے کی اجازت دے یا پھر ان کے لیے کوئی اور خصوصی پرواز کا انتظام کیا جائے۔ مسافر منتظر ہے کہ کب ان کی پرسان حالی کی جائے گی اور کب ان کی قید ختم ہوگی اور وہ وطن عزیز پہنچیں گے۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی جذبہ خدمت سے سرشار ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ ماسک بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستان ایگزیکٹو فورم کے عہدیداروں کی جانب سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے عام ورکرز میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس حوالے سے ایک آگاہی مہم کا آغاز بھی کیا گیا۔ سعودی عرب میں ورکرز کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جہاں احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جا رہا ہے، انہیں ساتھ ہی ساتھ ماسک بھی مہیا کیے جا رہے ہیں۔ فورم کے ارکان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ لوگوں کو سوشل میڈیا سے ملنے والی احتیاطی تدابیر کے علاوہ ذاتی طور پر کورونا جیسے مہلک مرض سے بچنے کے لیے راغب کیا جائے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 21 روزہ کرفیو کا آغاز ہو گیا۔ شام 7 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک کرفیو جاری رہے گا۔ سعودی عرب بھر میں فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم کے بعد 21 روزہ کرفیو کا آغاز ہو گیا ہے، جو کہ شام 7 بجے سے صبح 6 بجے تک جاری رہے گا۔ کرفیو کا آغاز ہوتے ہی پولیس کا تمام شہروں اور قصبوں میں گشت بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ کرفیو کے دوران بعض افراد کو کرفیو کی خلاف ورزی کرنے پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ بلیٹن میں وقت ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں 23 مارچ یوم پاکستان کے موقع پر معین الحق سفیر پاکستان نے پاکستان ہاؤس میں اپنے اہل خانہ اور گھریلو عملہ کے ساتھ انتہائی سادہ انداز میں تقریب منعقد کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راجہ حبیب کی اس رپورٹ میں۔ فرانسیسی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور کمیونٹی اراکین کی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے نقل و حرکت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ان پابندیوں کا احترام کرتے ہوئے یوم پاکستان کی پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد سفارت خانے کے احاطے میں نہ کیا جا سکا۔ سفیر پاکستان نے یوم پاکستان کے موقع پر فرانس میں مقیم تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ایک بار پھر عہد کریں گے کہ ہم پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے تصور کے عین مطابق مضبوط اور خوشحال بنائیں گے۔ سفیر پاکستان معین الحق نے پاکستانی کمیونٹی سے درخواست کی کہ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے یوم پاکستان کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر منائیں۔ سفیر پاکستان معین الحق نے پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ پاکستانی قوم ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی اس چیلنج پر قابو پا لے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنے پیغامات میں قوم پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے وبائی مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد، نظم و ضبط، ایمان اور جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے اس موقع پر کشمیری عوام کے ساتھ انصاف کے حصول کے لیے خاص طور پر پاکستانی عوام کی یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ راجہ حبیب 92 نیوز پیرس، فرانس۔ انٹرنیشنل ویمن آرگنائزیشن مڈل ایسٹ کے نائب صدر اقبال اڈوانی نے یوم پاکستان کی مناسبت سے پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومتی ہدایات پر عمل کریں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس نے یوم پاکستان کی خوشیاں بھی ماند کر دیں۔ انٹرنیشنل ویمن آرگنائزیشن مڈل ایسٹ کی جانب سے بھی UAE اور سعودی عرب میں یوم پاکستان کی تقریبات ہونا تھیں، لیکن اس موذی مرض کی وجہ سے ان ایونٹس کو ملتوی کرنا پڑ گیا۔ انٹرنیشنل ویمن آرگنائزیشن مڈل ایسٹ کے نائب صدر اقبال اڈوانی کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انٹرنیشنل ویمن آرگنائزیشن کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو یوم پاکستان کی بہت بہت مبارکباد۔ قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی 1940 میں۔ ہم لوگ لکی ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں ہیں، اور میسیج یہی ہے کہ جتنی حفاظت کر سکتے ہیں پاکستان کی کریں، اس کی ترقی کے لیے جتنا کام کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو آزاد ہیں۔ میمنی زبان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میمن قوم نے ان کو پہچان دی ہے۔ میمن کمیونٹی کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ہمیں وہاں میمنی زبان بولنی چاہیے۔ اس جگہ پہ میمن کا نام یوز ہو رہا ہے، میمن ٹائٹل ہے، اور اس ایونٹ کا مقصد ہی میمن کے اوپر ہی ہے، تو اس ایونٹ میں تو میمنی بولنی چاہیے۔ اگر ہم اس ایونٹ میں میمنی نہیں بولتے تو کہاں بولیں گے؟ اصلاحی کاموں پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کی تنظیم اپنی مدد آپ کے تحت چلتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم میمن کمیونٹی سمیت ہر ضرورت مند کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ایکچولی ہم نے آئیمو جو بنائی تھی وہ دنیا میں جہاں بھی میمن ہیں ان کو کنیکٹ کرنا ہے۔ پہلا تو یہ ہمارا تھا کہ سب سے پہلے ہم دنیا کے میمنوں کو کنیکٹ کریں،
और फिर इसमें सबसे जो पॉजिटिव चीज़ है ना वो ये है कि हम ना यहाँ किसी से ज़कात ले रहे हैं ना डोनेशन ले रहे हैं। इसका मेन मकसद पता है क्या है कि इसकी जो मेन जो थीम है, जो मेन मकसद है वो ये है कि हम जो भी बोर्ड के जो मेंबर हैं उनको सबको अपनी जेब से जो भी देना है खुद को करना है। अब इसमें क्या एक अच्छा मैसेज क्या जा रहा है कि जो भी करना है हमको करना है, किसी के पास हमको जाना नहीं है कुछ मांगने के लिए। पाक भारत मेमन कम्युनिटी के दरमियान क्रिकेट मैच पर इनका कहना था कि इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। वो मुस्तकबिल में भी ऐसे मैचों का इनकाद करते रहेंगे ताकि पाकिस्तान और भारत में ताल्लुकात बेहतर हो सकें। सैयद मुंतसर खशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। स्पेन में कोरोना की वजह से सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो गई। तिब्बी अमला दिन रात एक किए हुए है। अपनी हिम्मत टूटने से कबल उन्होंने पूरी दुनिया से घरों में रहने की अपील की है। कहते हैं कि लोग लॉकडाउन का एहतराम करके उनकी मदद कर सकते हैं। I'm Nick and we are the Belfast Respiratory Team. We are now in the greatest medical crisis of our lifetime. Stay at home. This is the crucial time. This is not a rehearsal. You will only have one chance at this. Stay at home. You can play your part to enable us to play ours. Please stay at home. We all have a choice. If you choose to stay at home, you will save lives. Please. Stay at home. We are facing our greatest challenge and we're frightened. Help us. Please stay at home. I know where my kids are. Where are your kids? Keep them at home. Stay at home. Doctors and nurses have died. We need to stay healthy so we can help you. You can help save our lives. Stay at home. Thousands of people could die here. Help us reduce that number. Play your part. Save a life. Stay at home. You've heard my colleagues. This is a crisis. Please stay at home. We beg you. इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।